السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام منیر میمن کے ساتھ۔ بچپن سے جب سے ہم نے پاکستان کی پولیٹکس اور پاکستان کی جغرافی کے حوالے سے پڑھنا شروع کیا، جاننا شروع کیا، تو آپ کی طرح میں نے بھی ایک الفاظ سنا تھا، ڈیموکریسی، جمہوریت۔ اردو میں جمہوریت کہا جانے والا یہ الفاظ سننے میں اور پہچاننے میں اور اس کو پریکٹس کرنے میں بڑا خوبصورت نظر آتا ہے، لیکن جمہوریت اور ڈیموکریسی اصل میں کیا ہے؟ رول آف لا۔ رول آف لا یعنی کہ لوگوں کی حکومت، لوگوں کے مفاد کی حکومت۔ لیکن یہ جمہوریت آخر مکمل کب ہوتی ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ جمہوریت، یہ ڈیموکریسی مکمل ہوتی ہے جب بلدیاتی انتخابات ہوتے ہیں اور بلدیاتی نظام پوری طور پہ نافذ کیا جاتا ہے، اور دنیا کے بڑے بڑے ممالک کے بڑے بڑے شہر آج اگر کامیاب ہیں تو اپنے بہتر بلدیاتی نظام کی وجہ سے کامیاب ہیں، جس میں اگر آپ مثال لے لیں لندن، نیو یارک اور اس طرح کے جتنے بڑے دیگر شہروں کی بات کریں، تو ان شہروں کی کامیابی کا جو اصل راز ہے وہ یہ ہے کہ ان شہروں کے جو اندر میئرز ہیں، جو نظام ہے، جو بلدیاتی نظام ہے، وہ اتنا زبردست ہے، اتنا با اختیار ہے اور اتنا اکاؤنٹیبل ہے کہ وہاں پہ جو نظام چلتا ہے وہ عوام کے لیے چلتا ہے، عوام کے مفاد کے لیے چلتا ہے۔ لیکن پاکستان میں جب بھی سیاست کی بات ہوتی ہے، پاکستان میں ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ ہم سب جمہوریت کے علمبردار ہیں اور جمہوریت بچانے کے لیے نکلے ہیں۔ جمہوریت کے اوپر کوئی سودا نہیں ہوگا، لیکن جہاں جمہوریت کی اصل روح کی بات آتی ہے، جہاں بات آتی ہے کہ عوام کو اختیارات ان کی دہلیز پہ پہنچائے جائیں اور عوام کو ان کی دہلیز پہ جا کے سرو کیا جائے، تو شاید پاکستان میں شاید ہی ایسی کوئی جماعت ہو جس نے اپنا کام پوری طریقے سے عوام کے لیے کیا ہوگا۔ آج بھی پاکستان میں بلدیاتی نظام کی باتیں ہو رہی ہیں اور عوام کو امیدیں دلائی جا رہی ہیں کہ جو نظام لایا جائے گا اس میں عوام کے لیے بہت کچھ ہے، لیکن عوام کو آخر کیا کچھ ملے گا؟ ابھی پھر سے دعوے کیے جا رہے ہیں، باتیں کی جا رہی ہے، خواب دکھائے جا رہے ہیں عوام کو، لیکن عوام کو یہ جو خواب ایک بار پھر سے سہانے دکھائے جا رہے ہیں، کیا ان کی تعبیر کبھی مکمل ہو سکے گی یا نہیں؟ بلدیاتی نظام کو لے کے اس وقت جو بحث جاری ہے، اس میں جہاں موجودہ حکمران جماعت اس کا اپنا موقف ہے، تو اپوزیشن میں موجود جماعتوں کا بھی ایک الگ انداز ہے۔ یہ جاننے کے لیے آج ہم پروگرام میں مدعو کریں اپنے دو بڑے ہی خاص مہمان کو۔ ہمارے ساتھ پیپلز پارٹی کا نقطہ نظر رکھنے کے لیے موجود ہیں جناب اشفاق صاحب، اور میں چاہوں گا کہ اشفاق صاحب پیپلز پارٹی کا جو موقف ہے اس کو بھرپور طور پہ عوام تک پہنچائیں اور اس میں جو ابہام ہے، جو کنفیوژن ہے، اس کو بھی دور کریں۔ تو دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کا موقف رکھنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب یوسف ڈالیہ صاحب، اور یہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بہت سے سوالات ہیں، کیونکہ بہت سے نئے اشتراک ہو رہے ہیں، نئے الائنسز بن رہے ہیں، اس کے اوپر بھی گفتگو ہونی چاہیے، تو یہ سارے معاملات کے اوپر ہم بات کریں گے۔ اشفاق صاحب، پہلے تو میں آپ سے گفتگو کا آغاز کروں، یہ ذرا جانوں، آپ جمہوریت کی بات میرے خیال سے ماضی کے 10-15 سال میں پاکستان پیپلز پارٹی نے جتنی کی اتنی شاید ہی کسی جماعت نے آن ایئر آن سکرین آ کے اتنی باتیں کی، لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ ہمارے ملک میں جو گزشتہ 10-15 سال سے جو جمہوریت نظر آتی ہے، کیا یہ صحیح جمہوریت ہے؟ اسی جمہوریت کا خواب پاکستان پیپلز پارٹی یا عوام کو دکھایا جاتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو منیر بھائی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے دعوت دی۔ میں آپ کے پروگرام کے توسط سے آج کا جو دن ہے 16 دسمبر، آپ کو شاید یاد ہوگا کہ 2014 میں اے پی ایس آرمی پبلک اسکول کے بچوں کو جو ہے جس طرح بے دردی سے شہید کیا گیا، میں آپ کے پروگرام کے توسط سے ان کی فیملی کو اور ان بچوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور ان بچوں کو ان کے شہداء کو جو ہے اپنا خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ اور یہ ایک بڑا آج ہمارے لیے ایک المیہ ہے، اور بلیک ڈے، مطلب ہم تو اس کو آج مطلب بلیک ڈے کے طور پر بنا رہے ہیں، کیونکہ بچوں کے ساتھ تو اس طرح کے واقعات پہلے کبھی اس طرح نہیں ہوئے ہیں۔ بالکل صحیح۔ اور جہاں تک جیسے ابھی آپ نے بات کی جمہوریت کے اوپر، منیر بھائی دیکھیں، بات یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ ابھی سے نہیں ہیں، وہ 1973 میں جب 73 کا آئین، جب بھٹو صاحب نے 73 کا آئین جب لائے تھے اور جب وہ آئین پاس ہوا تھا، تو اس میں مقصد ہی یہی تھا کہ جمہوریت کو، مطلب لوگوں کو اور امن سیاسی پارٹیوں کو سب کو ایک آزادی ہو، جو حکومت کرے ان کو کام میں ہو، پھر ایک وزیر اعظم کو اختیارات ہو۔ اصل یہی لڑائی جب چلتی آئی، جب بی بی صاحبہ جب 1988 میں جب وہ 1986 میں پاکستان آئی، پھر 88 میں وزیر اعظم بنی اور پہلی خاتون اول ماشاءاللہ وہ پاکستان کی وزیر اعظم بنی، 90 میں ان کی گورنمنٹ چلی گئی کیونکہ اختیارات پریزیڈنٹ کے پاس تھے، اور اسی وجہ سے مشکلات پیدا ہو رہی تھی۔ اسی طرح کرتے کرتے نواز شریف کے ساتھ بھی یہی چلا۔ جب پیپلز پارٹی 2008 کی گورنمنٹ میں آئی تو پیپلز پارٹی نے پہلا ہی کام یہی کیا کہ انہوں نے آپ کا 73 کے آئین کو 18ویں ترمیم کے طور پر، مطلب جب 73 کے آئین کو بحال کیا اور 18ویں ترمیم میں تمام صوبے کو اس کے اختیارات دیے، جو اصل مین چیز تھی کہ صوبہ خود مختار ہو،
جب صوبہ خود مختار ہوتا ہے تو اس کو کام کرنے میں ہوتی ہے آسانی. تو پیپلز پارٹی نے جمہوریت کے لیے تو اپنی قربانیاں دی, اور اگر اس کی مثال ہے تو آپ گڑھی خدا بخش دیکھ لیں, جب بھٹو صاحب بھی جو ہے ان کو بھی جو ہے شہید کر دیا گیا, اسی طرح شہید رانی محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو بھی شہید کر دیا گیا. تو یہ تو پیپلز پارٹی تو جمہوریت کے لیے اپنی لیڈرشپ کی قربانی دے دی نا. اور اس کے علاوہ پاکستان میں ایسی کون سی سیاسی پارٹی ہے جس کی لیڈرشپ نے قربانی دی ہو ملک کے لیے اور عوام کے لیے؟ اور پیپلز پارٹی نے ملک کے لیے بھی دی اور عوام کے لیے دی. تو سر عوام وہی تو سوال جاننا چاہتی ہے کہ جو اتنی قربانیاں جس عوام کے لیے دی جا رہی ہیں اس عوام کو کچھ ریلیف بھی دے دیا جاتا. یہ جو نظام ہے اس کو لے کے جو بحث چل رہی ہے یہ بحث نہ ہوتی اور عوام کو کچھ ہوتا اور عملی طور پر نظر آتا. دیکھیں منیر بھائی, جہاں تک نظام کی بات ہے نا, آپ دیکھیں یہ ابھی سے تو نہیں, کراچی کے جتنے بھی میئر منتخب ہوئے وہ پیپلز پارٹی سے منتخب نہیں ہوئے. اگر آپ دیکھیں تو مرحوم ستار افغانی صاحب جماعت اسلامی سے, فاروق ستار صاحب ایم کیو ایم سے, آپ کا وسیم اختر صاحب ایم کیو ایم سے, مرحوم نعمت اللہ خان صاحب ایم کیو اپنا جماعت اسلامی سے, اور اسی طرح مصطفیٰ کمال صاحب ایم کیو ایم سے. تو سارے تو وہ جماعت اسلامی اور ایم کیو ایم کے ہی رہ کر ہے. اور جہاں تک پیپلز پارٹی کی سندھ میں گورنمنٹ ہے, ہم نے تو 2010 میں یہ بل تھا, جب یہ بلدیاتی نظام کا بل تھا تو یہ گورنر کے پاس رکھا تھا. گورنر اس میں وسیم اپنا یہ فاروق ستار صاحب بھی موجود تھے, وہ بل مشترکہ طور پہ ہوا. اس کے بعد بھی وسیم اختر صاحب اکثر بیشتر جو ہے اپنے اختیارات کے روتے تھے. اچھا وہ زیادہ کچرے کے پاس زیادہ روتے تھے, کچرے کا جو ہے اختیار میرے پاس نہیں ہے. اس سے پہلے بھی ان کے پاس نہیں تھا, وہ جب اس سے پہلے بھی وسیم اپنا مصطفیٰ کمال کے ٹائم میں بھی ان کے پاس نہیں تھا, لیکن ان کو پتہ ہی نہیں تھا میں کچھ نہ کروں, اور میں کیا کروں, میرے پاس اختیار نہیں ہے. بس ایک رونا تھا جو آخرکار میں جا کے 55 ارب روپے لے کے آج تک اس کا حساب تو انہوں نے دیا نہیں. لیکن بات یہ ہے اصل جو لوکل گورنمنٹ کا جو بل ہے, آپ دیکھیں نا پیپلز پارٹی نے یہ نظام بالکل نچلی سطح پہ پھر لے کر آ گئی, اور اس میں مزید ایڈیشنز ہوئی نا. اب اس میں آپ نے جو ہے واٹر بورڈ کا کو چیئرمین وہ آپ نے کراچی کے ایڈمنسٹریٹر کو دے دیا. اس کے اندر آپ نے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ پورا آپ نے کراچی کا چیئرمین سالڈ ویسٹ مینجمنٹ دے دیا. کراچی کا بتا رہا ہوں, پورے انٹیریئر سندھ میں تو اپنا وہاں پہ آپ کا یہاں پہ تو ٹاؤنز اور اپنا ایڈمنسٹریٹر اپنا میئر ہوں گے, تو وہاں پہ تو آپ کا جو ہے آپ کا ضلع کاؤنسلز وغیرہ بنیں گی. تو یہ چیزیں تھی. اسی طرح انہوں نے آپ کا سالڈ ویسٹ مینجمنٹ دے دیا, پراپرٹی ٹیکس کی ریکوری کا آپ کو اختیار دے دیا. ایون کہ نچلی سطح پہ ایک ایس ایچ او اس کے علاقے میں اگر کوئی کرائم ہوتا ہے یا کوئی بھی واردات ہوگی اس کی رپورٹ بھی وہ اپنی کیا کہتے ہیں ان کو دیں گے. تو یہ ہیلتھ کا ہو گیا, ہیلتھ سیکٹر ہو گیا, ایجوکیشن ہو گیا, آپ کا سوشل ویلفیئر ہو گیا, آپ کا ڈسیبل پرسن کا ہو گیا. تو یہ تمام تر اختیارات جو نچلی سطح پہ دے کے ادارے کو تو خود مختار کر دیا نا. ٹھیک ہے, اب آپ کا پوائنٹ آگے کہ اختیارات دی گئی, مطلب اتنے اختیارات, لیکن اب اتنے پیسے, لیکن ایک فہرست آپ نے بتائی جو میئرز کی رہی, اس میں آپ نے خود بھی کسی پیپلز پارٹی کے میئر کا نام نہیں لیا. ہمارے تو دیکھیں ہمارے میئر یعنی کہ کہیں نہ کہیں جو اپوزیشن کا موقع ہے وہ یہ درست ہے نا. دیکھیں وہ تو بات وہ جو پچھلی پیپلز پارٹی کا میئر رہا نہیں. دیکھیں پیپلز پارٹی کا میئر اس لیے نہیں رہا, دیکھیں ہمیشہ انہوں نے کراچی کو ہر چیز میں ایم کیو ایم اور جماعت نے ہر چیز پہ جھوٹ, کوئی چیز ان کے ہاتھ سے نہیں. اگر آپ دیکھیں نا, اب دیکھیں میں نے جو 55 ارب کی جو بات کی وسیم اختر کی, اسی طرح 400 ارب تو مصطفیٰ کمال کھا گئے, اس کا حساب دیا انہوں نے نہیں دیا. یہ کوئی چیز کا حساب نہیں دیتے, رونا دھونا ان کے پاس دنیا جہاں کا پڑا ہوا, اختیارات کے رونے یہ روتے ہیں, سارے مزے یہ کرتے ہیں. اب آج ہمارے ایک کراچی میں ایک ایڈمنسٹریٹر مرتضیٰ وہاب صاحب کام کر رہے ہیں, ہمیں تو چند مہینے ہوئے, مطلب مہینے ہی ہوئے, ہمیں تو سال بھی نہیں ہوا. لیکن کیا مرتضیٰ وہاب صاحب ایڈمنسٹریٹر دیکھیں وہ کام کر رہے ہیں نا, کس کے لیے کر رہے ہیں, کراچی کے لیے. وہ ویسے تو آپ کو 18 سال ہو چکے ہیں. دیکھیں سندھ میں تو گورنمنٹ کو 18 سال ہو چکے, 18 اور 4 دفعہ وفاق میں رہ چکے اور 6 دفعہ آپ صوبے کی حکومت ہم صوبے, دیکھیں آپ تو اس وقت میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں, دیکھیں صوبہ خود مختار ہو چکا ہے, این ایف سی ووٹ اس کے پاس موجود ہے. آج پیپلز پارٹی دیکھیں آپ بات کرتے ہیں جب لوکل گورنمنٹ کے بل کی بات کرتے ہیں, آپ یہ بات نہیں کرتے ہیں کہ اسلام آباد میں جو آرڈیننس پیش کیا گیا لوکل گورنمنٹ کا پاس کر دیا گیا, اسی طرح پنجاب میں آرڈیننس کے ذریعے جو ہے بل پاس کیا, وہاں کوئی نہیں چیخے مار رہا. پھر قومی اسمبلی میں آپ جوائنٹ سیشن کر کے 30 بل ایک ساتھ پاس کر رہے ہیں 30 منٹ کے اندر, اس کے اوپر اپوزیشن چیخے مار رہی ہے, وہاں پہ کوئی جواب نہیں دیا جا رہا. یہاں پر مطلب اگر پیپلز پارٹی نے اتنا اچھا بل, اور اس سے پہلے بل پیش کرنے کے بعد بھی تمام سیاسی جماعتوں سے ملاقاتیں کی, سب کے سامنے ان کے جو بھی ان کے تھے, ایون کہ گورنر نے بھی, گورنر صاحب کے پاس بھی رکھا, انہوں نے کوئی اعتراضات کچھ سولو بھی ہو گئے, کچھ اعتراضات رہ گئے, لیکن مقصد کہنے کا یہ ہے کہ کم از کم پیپلز پارٹی صلاح کی طرف تو آئی نا. ٹھیک ہے, آپ کو پوائنٹ آف ویو آ گیا کہ پیپلز پارٹی صلاح کی طرف آئی, اور یوسف صاحب اتنے زبردست اقدامات کریں پاکستان پیپلز پارٹی والے, سارے اختیارات دے دیے, سب کچھ دے دیا, پھر بھی آپ لوگ روٹھے ہوئے ناراض ہیں. آپ لوگوں نے جگہ جگہ کراچی میں بینر لگا دیے ہیں, آپ لوگ ریلیوں کا انعقاد کریں, اتنا غم و غصہ کس بات کا ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم منیر بھائی, بہت بہت شکریہ آپ کا اور آپ کے چینل کا.
دیکھیں میں تو بینگ نظریاتی ورکر جو ہے پاکستان تحریک انصاف، میں یہ بالکل بھی اس چیز کو کنڈیم کروں گا کہ جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف خصوصی طور پہ جماعت اسلامی، MQM اور PSP کے ساتھ جو اس وقت وینچر کر کے اور ایک یہ جو پروٹیسٹ والی جو سچویشن انہوں نے کریٹ کی ہے، تو میرا خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کی اپنی ایک پاور ہے. ہمارے 13 MNA اور 24 MPA جب یہاں ہیں کراچی کے اندر آلریڈی، تو ہمارا اپنا ایک اسٹیک ہے اور کافی ہائی اسٹیک ہے. تو ہمیں تو ویسے بھی کسی پارٹنر کی ضرورت نہیں تھی. اور دوسری جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے وہ تحریک انصاف کا جو ورکر ہے وہ بھی ناراض ہو رہا ہے کہ ہم کیوں آج MQM اور PSP کے پاس جا رہے ہیں جن کے ساتھ ہماری مخالفت چل رہی تھی. تو یہ تو ہو گیا آپ کا اس کے حوالے سے کہ جی یہ پروٹیسٹ کیوں کر رہے ہیں. اس کے پیچھے جو ہے کچھ ریزنز ہیں. وہ ریزنز یہ ہیں کہ سندھ جو لوکل باڈیز انہوں نے بھی جو بل پاس کیا ہے اس کے اندر کچھ وجوہات ہیں جس کے اوپر بحث کی جا رہی ہے اور وہ ہیں بھی مطلب وہ ریزنیبل بھی ہیں. اس میں سب سے بڑی جو 4-5 جو وجوہات ہیں اگر آپ دیکھیں تو ہاؤسنگ جو ہے وہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی یہ انہوں نے منسٹری کو دے دی. پھر اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ اسکولز ہیں، ہاسپٹلز ہیں. پھر اس کے بعد سولڈ ویسٹ مینجمنٹ جو ہے وہ کراچی سیوریج اینڈ جو کراچی واٹر بورڈ اینڈ سیوریج ہے وہ انہوں نے اپنے پاس رکھ لیا. اور پھر اس کے بعد جو ہے جتنی بھی مطلب ڈیولپمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے ساری چیزیں تھیں وہ ساری انہوں نے اپنے اوپر رکھی ہیں. اچھا یہ چیز جو ہے وہ تھوڑا سا میں اس کو اس طرح بھی آپ کو بتاؤں کہ جو یہ جو لوکل باڈیز کا جو ایک فارمولا ہے یا لوکل باڈیز جو ہے وہ تھرڈ ٹیئر گورنمنٹ کہلاتی ہے کسی بھی گورنمنٹ کے اندر. تو تھرڈ ٹیئر گورنمنٹ کے لیے جو ہے جب 1973 میں کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ چیز جب ایڈ ہوئی تھی تو اس کے جو ہے وہ 5 آبجیکٹیوز تھے جس کے اوپر جو ہے فوکس کر کے اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے کہا گیا تھا. اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ سوشل کیئر ہے، پھر آپ کا جو ہے وہ سینیٹیشن ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہاؤسنگ ہے، پلاننگ ہے، اسکولز ہیں. یہ ساری جو ہے اس کے آبجیکٹیوز کے اندر شامل تھی. اچھا جب ہم دیکھتے ہیں کہ 73 کے جو کانسٹیٹیوشن کے بعد جو ہے وہ پریکٹیکلی جو ہے 79-80 میں عبدالستار افغانی صاحب جو ہے انہوں نے یہاں سے شروع کیا. پھر 89-90s کے اندر جو ہے وہ فاروق ستار صاحب رہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ 2001-2 کے اندر جو ہے وہ نعمت اللہ خان صاحب آئے اور 2001 کے اندر ہی پرویز مشرف کے دور میں اس کے اندر جو ہے سندھ لوکل باڈیز جو ریفارمز تھی وہ لائی گئیں. اور پھر اس کے بعد جو ہے 2006-7 کے اندر مصطفیٰ کمال اور آخری جو ہے وہ 2016 میں وسیم اختر صاحب. تو 2013 کے اندر جو سندھ لوکل باڈیز آرڈیننس جو لایا گیا اس کے اندر یہ ریفارمز لا کے یہ کہا گیا کہ یہ جو ڈیولیوشن آف پاورز ہیں یہ منسٹری سے لے کے اور لوکل باڈیز تک جائیں تاکہ تھرڈ ٹیئر جو گورنمنٹ ہے وہ مضبوط ہو. اچھا یہ نظام جو ہے یہ کوئی پاکستان یعنی یہ پوری دنیا کے اندر اسی طرح نظام چلتا ہے. ایون دو کہ ہمارے جو پاکستان جب آزاد ہوا اس سے پہلے برٹش گورنمنٹ جو ہے انہوں نے بھی اس سسٹم کو رکھا ہوا تھا، وہ بھی اسی کو چلا رہے تھے. بٹ وہاں جو ہے وہ اس کو پنچایت کا نام دیتے تھے. پنچایت جو سلسلہ ہوتا ہے ایک بڑے علاقے کے اندر تو کچھ لوگوں کو مشتمل، تو یہ پنچایت یہ اس دور سے چلا ہوا آ رہا تھا. اچھا انفارچونیٹلی کیا ہوا، یہ جتنے میئرز میں نے آپ کو گنوائے یہ میئرز میں سے اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو اس میں سے جو ہے وہ جماعت اسلامی اور MQM جو ہے وہ برسر اقتدار رہی کراچی کے اوپر. اور سندھ کے اندر جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ پچھلے 30 سال سے حکومت کر رہی ہے. آپ اگر ان کی لاسٹ 13 ایئرس کی بات کرتے ہیں تو آپ نے ابھی خود بھی کہا کہ 4 بار جو ہے انہوں نے وزیر اعلیٰ کا منصب بھی یہاں سنبھالا ہے. تو یہ پچھلے 30-35 سال سے. تو کراچی کی اگر یہ بات کریں گے کہ نہیں جی ہمارا ایڈمنسٹریٹر مرتضیٰ وہاب ہے وہ کوئی ڈائنامک کوئی جو ہے نا چینجز لے آئیں گے، تو میں اس سے ایگری نہیں کرتا ہوں. کیونکہ اگر یہ ڈائنامک چینجز پیپلز پارٹی کے مرہون منت ہی ہونی ہے تو آپ کراچی سے کشمور تک چلے جائیں تو کون سا ایسا ایک کوئی ایگزامپل یا کون سا ایسا ایک کوئی ماڈل انہوں نے جو ہے تحصیل یا کوئی ضلع بنا کے دیا ہے ہمیں جس کے اوپر ہم کہیں کہ نہیں جی اب یہ کراچی بھی بنا لیں گے. لاڑکانہ بنا کے دیا، سکھر بنا کے دیا، کیسی بات کریں کتنا نہیں سر لاڑکانہ اور سکھر. اب آپ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بنا کے دیے تو آپ لاڑکانہ اور سکھر کے لوگوں سے ہی سروے کروا لیں. آج بھی پارٹی والے کہتے ہیں کہ لاڑکانہ سکھر بنایا ہے، کہنے سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا نا. لاڑکانہ اور سکھر کی عوام جو ہے وہ آج بھی یہ کہہ رہی ہے. آج بھی وہاں گندا پانی کھڑا ہوتا ہے، سڑکیں بنی ہوئی نہیں ہے، کتے کاٹنے سے جو ہے لوگ مر رہے ہیں. ہاسپٹلس کے آپ حال دیکھ لیں وہاں بھینسیں بندھی ہوئی ہیں. مطلب مختلف چیزیں. میں اب اس کو کاؤنٹر نہیں ہے ان کے اوپر کلیم نہیں کروں گا یا بلیم گیم کے اوپر نہیں جانا چاہ رہا ہوں. میں چاہ رہا ہوں کہ لیٹس موو فارورڈ. ہم
कराची पाकिस्तान का दिल है, उसको बनाने की बात करते हैं। जब ये इकोनॉमिक कैपिटल, लेकिन यूसुफ साहब, ये जो आप जिस हवाले से बात कर रहे हैं बल्दियाती निजाम की, ये महज कराची तक महदूद नहीं है, ये सिंध के तमाम तर शहरों के तमाम तर मेयर के इख्तियारात हैं। और यहाँ सवाल ये नहीं हो रहा कि सिर्फ कराची के इख्तियारात कहाँ जाएंगे, सिंध में जितने बड़े शहर हैं जो उनके मेयर्स होंगे, क्या वो बाइख्तियार होंगे या नहीं, और अगर वो बाइख्तियार नहीं है तो ऐसे मेयर का क्या फायदा। और यकीन तौर पर यह सवाल पीपल्स पार्टी की क़यादत के लिए भी होगा कि ऐसे बहुत से शहर होंगे, ऐसी बहुत सी जगहें होंगी जहां पे पीपल्स पार्टी के मेयर कामयाब होंगे। अगर वो कामयाब होकर भी उनके पास इख्तियारात नहीं होंगे तो कल को पीपल्स पार्टी की क़यादत से वो सवाल नहीं पूछेंगे कि हमें ऐसे मेयर बना के, ऐसे बगैर इख्तियारात का मेयर बना के पीपल्स पार्टी को क्या हासिल हुआ। देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है रूरल और अर्बन डेवलपमेंट के अंदर। जब हम अर्बन की बात करते हैं, कराची, हैदराबाद और सखर और ये जो अर्बन सिटीज़ हैं, हम इनकी बात करें, ये कॉस्मोपॉलिटन सिटीज़ हैं। अच्छा, आप जब रूरल की बात करते हैं तो पीपल्स पार्टी जो मेजॉरिटी इस वक्त सिंध असेंबली के अंदर या सीएम इनका है, जो मेजॉरिटी इनकी है हुकूमत में, ट्रेजरी बेंच पे अगर ये बैठे हुए हैं तो इनकी कहाँ से इलेक्टेड लोग हैं, ये सारे के सारे रूरल्स हैं। तो रूरल के अंदर इनके लिए ना इनके लिए प्रॉब्लम है, ना इनके इलेक्टेड होने वाले लोगों के लिए प्रॉब्लम है। इनके ज़्यादातर नुमाइंदे, जो ज़्यादातर मिनिस्टर्स, ज़्यादातर जो एमपी एमएनए हैं, वो सारे के सारे उन इलाकों को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये वहाँ पर जो है वो जैसे पहले से चलता हुआ आ रहा है मामला, इन्होंने वहाँ इख्तियारात अगर देने हैं तो वो बिल्कुल ये मतलब कोई इनको मसला नहीं पेश आएगा। मसला पेश आता है इनके लिए कराची के अंदर। मैं अगेन ये कह रहा हूँ कि देखें, अगर पिछले दौरे हुकूमतों के अंदर जो मेयर रहे उन्होंने अगर कराची के लिए कुछ नहीं किया तो खुदा का वास्ता है कि आप जो है वो एक सही अच्छी क़यादत को ला के मौका दें। इंशाअल्लाह ताला कराची को जो है, क्योंकि कराची हार्ट ऑफ पाकिस्तान है, इकोनॉमिक कैपिटल है पाकिस्तान का। अगर हम इसको बनाते हैं, कराची के ताजिर खुश होते हैं, कराची के जो जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं वो तमाम के तमाम आज भी इस सूरत हाल से गुजर रहे हैं कि हमारी आधे से ज़्यादा कराची की सड़कें जो हैं वो टूटी फूटी हैं, पानी जो है वो आधे से ज़्यादा कराची के अंदर आ नहीं रहा, मौजूद नहीं है। दूसरी चीज़ों के दौरान आपके जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इन्होंने चाइनीज़ कंपनीज को दे दी है, तो कहाँ कुछ सेलेक्टेड एरियाज के अलावा कहाँ पर जो कलेक्शन है मुझे नजर नहीं आती। ये बड़ा अहम मामला है कि इस वक्त आमतौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से अशफाक साहब, इस सवाल छोड़े जाता हूँ आपकी तरफ, फिर मैं ब्रेक पे जाऊंगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का शहरी इलाकों में इतना ज्यादा होल्ड नहीं, और शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त भी जो इस कानून के हवाले से जो टाल मटोल से काम ले रही है, उसका अहम मकसद ये है कि शायद शहरी इलाकों में इतनी ज्यादा पेनिट्रेशन नहीं है। और क्या दरअसल यही सूरत हाल है कि शहरी इलाकों में और दही इलाकों में पीपल्स पार्टी कोई फर्क कर रही है, या ऐसा कोई मामला है या नहीं? इसका मैं जरा आपसे सवाल लेता हूँ, एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते जी, ब्रेक के बाद हाजिर होता है। वेलकम बैक जनाब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से इस वक्त बात हो रही थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बल्दियाती निज़ाम को लेके जो कुछ इस वक्त तरामीम कर रही है, जो कुछ कानून साजी की जा रही है, क्या वो दरअसल सिंध बिलखुसूस दही और शहरी सिंध के इलाकों में यकसा तौर पर मुफीद होगा और आवाम के लिए मुफीद होगा या नहीं? इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो चीज सहनी पड़ी है, जो कुछ कहा जा रहा है, वो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रुझान जो शहरी इलाकों पे है वो उस अंदाज में नहीं है, और कहीं ना कहीं शहरी इलाकों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना माजी में अपना मेयर कभी लाने में कामयाब रही, और ना आने वाले दिनों में कुछ इस तरह से लगता है कि कामयाब हो सकेगी। और यह भी कहा जाता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन तमाम तर चीजों के चलते हुए ऐसे निजाम को तरतीब दे रही है कि उसे अपने इख्तियारात से हाथ ना झाड़ना पड़े। अशफाक साहब, इस तरह के सवालात में कितनी सदाकत है? मुझे ये भी बताइए कि क्योंकि इतने अरसे से आप सिंध में हुकूमत कर रहे हैं, क्या कराची में आज भी इफ्स एंड बट्स की बात होगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का शायद रूल आउट कर दिया जाएगा कि वो जीत नहीं सकती? देखिए मुनीर भाई, सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको ये बताऊं कि जहाँ तक बात हो रही है ना कि शहरी इलाकों में पीपल्स पार्टी ने कभी भी ये सोच रखी ही नहीं है। हम सर अर्बन एंड रूरल सिंध का तो डिफरेंस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने डाला था 73 के आइन में जो डाला उसका मकसद ये नहीं, लेकिन आप अभी बात कर रहे हैं कराची के डेवलपमेंट का पीपल्स पार्टी इंटरेस्ट नहीं लेती, लेकिन कराची के कौन से डेवलपमेंट पे हमने इंटरेस्ट नहीं लिया बताएं। खालिद बिन वलीद रोड को देखें, वहाँ के अंडरपासेस देखें, आप तारिक रोड के रोड्स देखें,
دیکھیں یہ بات تو بالکل صاحب یہ جو آپ سڑکوں کی بات کر رہے ہیں, سڑکیں بنانا MPs کا کام نہیں ہوتا, یہ تو لوکل باڈیز کا کام ہوتا ہے. لوکل باڈیز کا ہی کام ہے نا. ابھی یہ کام اس وقت یا یہ کام اپنا کہتے ہیں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہی کر رہی ہے نا. لیکن سر یہ MPs کی جانب سے کیا جا رہا ہے منیر بھائی, دیکھیں سٹی گورنمنٹ کی جانب سے نہیں کیا جا رہا. کبھی بھی پیپلز پارٹی نے یہ سوچ رکھی نہیں ہے کہ شہری علاقوں میں کام نہ کرے. ہم نے کراچی کے اندر ہمیشہ ہر اس کام کو, کہ آپ دیکھیں سب سے پہلی چیز وقار مہدی صاحب ہمارے اسپیشل اسسٹنٹ ٹو CM ہے کراچی سے. صحیح. ہماری جو ہے مرحوم راشد ربانی صاحب کی جو ہے اپنا بیٹی عروبہ ربانی ہے, وہ اسپیشل اسسٹنٹ ٹو CM ہے کراچی سے. ہمارے علی احمد جان ہے ڈسٹرکٹ ویسٹ سے بنے, ہمارے وہ بھی اسپیشل اسسٹنٹ ہے. آصف خان ہے وہ کیماری سے بنے ہوئے. لیاقت اسکانی صاحب ہمارے جو ہیں آپ کا MPA بھی ہیں اور ہمارے اپنا اسپیشل اسسٹنٹ ہیں کچی آبادی کے. سعید غنی صاحب آپ کے سامنے ہمارے کراچی کے صدر بھی ہیں, اور آپ کا جو منسٹر مرتضیٰ وہاب صاحب ایڈوائزر بھی ہیں, اینڈ KMC کے جو آپ کا اپنا ایڈمنسٹریٹر بھی ہے. تو مقصد یہ پیپلز پارٹی نے اتنے سارے لوگوں کو لا کے عوام میں رکھا ہوا ہے نا, تو یہ عوام کے کراچی کے لوگوں کے لیے کر رہا ہے. اور کراچی میں پیپلز پارٹی جو دیکھیں اصل مسئلہ پتہ ہے کہ یہ لوکل گورنمنٹ کا جو بل ہے نا, اس پہ سب سے زیادہ پریشانی جو MQM کو اور آپ کا جو دوسری سیاسی پارٹیوں کو جو ہے, اس کی وجہ یہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ کہ ان کو پتا ہے کہ ہمیں اس بار ان کو لوگوں نے منتخب نہیں کرنا ہے. کیونکہ اس لیے منتخب نہیں کرنا ہے کہ یہ آپ کو بلدیات کے جو الیکشنز ہوئے تھے, انڈگی والی سیٹ فیصل عبدی صاحب اپنا فیصل وابڈا صاحب والی, اس میں آپ دیکھیں نا اس میں کیا ہوا تھا. اس میں آپ کا MQM اور PTI 7ویں 6 نمبر پہ تھی. اسی طرح آپ کینٹونمنٹ بورڈ کے الیکشنز دیکھ لیں. ہم کینٹونمنٹ بورڈ کے الیکشنز میں کلفٹن کے اندر جو ہمارے CBC کلفٹن جہاں سے اپنا پریزیڈنٹ الوی صاحب, گورنر عمران اسماعیل صاحب, وہاں پہ ہمارے پاس ہم نے 4 سیٹیں ون کی, ایک نے ہمارے ساتھ شمولیت کی, اور اب جب ریزرو سیٹیں ملا کے ہماری اور ایک نے ہماری حمایت کی, ہمارے پاس 8 سیٹیں ہو گئی. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ تو ان کے حلقے تھے, اب ڈیفینس کلفٹن کے لوگ بھی پیپلز پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں, ووٹ دے رہے ہیں, تو اس کا مقصد کیا ہے؟ تو یہی چیز یہ سوال جو ہے نا کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی اتنی کانفیڈنٹ ہے اور اتنے زیادہ پر امید ہے کہ وہ سارے مارکے پہ کامیاب ہو جائیں گی, تو اس طرح کے سخت الفاظ کیوں استعمال کیے جا رہے ہیں؟ سعید غنی صاحب کی میں پریس کانفرنس سن رہا تھا, انہوں نے کہا نہ ہم MQM سے پہلے ڈرتے تھے نہ آج ڈرتے ہیں. تو اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے تھی. CM صاحب کی جانب سے جو الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں, یا پارٹی چیئرمین جو بلاول بھٹو صاحب کی جانب سے جو الفاظ جس انداز میں استعمال کیے جا رہے ہیں, آپ سمجھ سکتے ہیں اگر پاکستان پیپلز پارٹی اتنے صحیح ٹریک پہ, اتنی کانفیڈنٹ پوزیشن میں, تو اتنی سختی پالیٹکس میں کیوں؟ اور پھر اس میں آپ نے سنا ہوگا کہ جو MQM پاکستان کا جو رد عمل آیا کہ ماضی میں بھی وہ انہوں نے کہا کہ اتنی سختیاں تلخیاں بڑھنے کے بعد آپ لوگ مل بیٹھے, اور شاید آنے والے دنوں میں بھی اگر آپ نے مل بیٹھنا ہے, کیونکہ پالیٹکس میں کوئی بھی چیز حرف آ کر تو نہیں ہوتی. دیکھیں جہاں تک کراچی کی اپنا بیٹھنے کی بات ہے, جہاں پہ پولیٹیکل پارٹیز کی بات ہے, ہم بیٹھے ہیں MQM کے ساتھ, ایسا نہیں کہ نہیں بیٹھے, لیکن ہم نے ان کے پولیٹیکل ونگ کے ساتھ ہم بیٹھے, ہم ان کی دہشت گرد ونگ کے ساتھ نہیں بیٹھے. جہاں تک رہی دیکھیں میں آپ اس طرح کی بات کریں گے پھر MQM والے ناراض ہو جائیں گے. دیکھیں بات ہے, دیکھیں جو سچ ہے وہ سچ ہے. رات دیکھیں یہ کراچی شہر اور اس طرح کی سیاست میں لاسانیوں کی باتیں کون کرتا ہے؟ یہی کرتے ہیں نا, MQM ہی کرتی ہے نا. کب سے نہیں کر رہی؟ جب سے آپ دیکھ لینا کب سے نہیں کر رہی. یہ تو ان کا کام ہی یہی ہے. اب جب ان کے پاس میئر تھا, سب کچھ تھا, ان کے پاس اتنا ٹائم تک انہوں نے تو کراچی کو ڈیلیور کچھ نہیں کیا. آج ایک اتنا اچھا لوکل گورنمنٹ کا بل, آپ یہ چیز نہیں دیکھ رہے کہ لوکل گورنمنٹ کے بل کے اندر آپ نے جو ہے کو چیئرمین کی ایک اپنا واٹر اینڈ سیویج آپ نے جو ہے میئر کراچی کو دے دیا, آپ نے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا جو ہے چیئرمین وہ آپ نے میئر کراچی کو دے دیا, اور آپ نے وائس چیئرمین جو ہے آپ نے وہاں کا دیکھیں سالڈ ویسٹ کی بات کریں تو یہی کہا جاتا ہے کہ میئر کا کام محض اب سے کچرا اٹھانا رہ جائے گا. بات کریں دیکھیں لوگ, دیکھیں یہ ایک نچلی سطح کی چیزیں ہیں, جو نچلی سطح کی چیزیں ہوتی ہیں. اچھا اب ان کو تکلیف کس بات پہ؟ تکلیف اس بات کی کہ جی آپ نے جو ہے اس میں یہ رول کیوں رکھا ہوا ہے کہ جو ہے نا منتخب ہو کے اوپر آئے گا اور شو ہینڈ کیوں ہوگا, اوپن شو ہینڈ کیوں ہو رہا ہے؟ اوپن شو ہینڈ نہیں ہونا چاہیے. تو ان کے اصل اختلافات یہ ہیں اور کچھ نہیں ہے. اور ابھی بھی آپ یقین کریں گے اس بل کے اوپر ایک عام آدمی اور عوام کی جو پریشانی ہے نا وہ حل ہو جائیں گی. اس لیے حل ہو کے دیکھیں اب بھی سب سے بڑی مسئلہ دیا دیکھیں نا حل ہوئی نہیں منیر بھائی, آج جس انداز میں حل ہونی چاہیے تھا آپ خود تسلیم کر سکتے ہیں کہ اس طرح انداز میں سارے معاملات ہوئے چلائے گئے. اب آپ دیکھیں نا اتنے سالوں کا ان کا بیڑا, دیکھیں جب گوشت ملازم کو کس کے MQM کے ہی نا جو لاپتہ ہوئے جو آتے ہی نہیں نوکری پہ, جو تنخواہیں لے رہے ہیں KMC کے اندر, DMC کس کے ملازمین ہیں؟ بات یہی ہے نا. دیکھیں یہاں پہ کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے. اب آپ دیکھیں اس مردم شماری کے اندر وفاق کی گورنمنٹ میں MQM بیٹھی ہوئی ہے PTI کے ساتھ, اور مقدمہ سندھ گورنمنٹ لڑ رہی ہے. اب اس پہ آپ ان کو خیال نہیں آتا. اچھا پھر آپ دیکھیں کہ وہاں پہ بیٹھ کے اب مہنگائی کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا. یہ کراچی کے ان کو جو اختیارات کے اوپر بات کرتے ہیں, مہنگائی کے اوپر بات نہیں کرتے. وفاق کی گورنمنٹ کا حصہ ہے.
بات یہ ہے کہ اب یہ سارا جو معاملہ ہے نا یہ صرف لوکل گورنمنٹ کے بل کا نہیں ہے, بل تو بہت اچھا بنا ہے, یہ معاملہ یہ ہے کہ جو وفاق کی جو مہنگائی ہے نا, جو مہنگائی جو ان کے کنٹرول سے باہر ہو گئی ہے, یہ اس کو چھپانے کے لیے, اس کو ڈکانے کے لیے, اس کو ختم کرنے کے لیے یہ سب چیزیں اس طرح رخ کیا جا رہا ہے. اس سے پہلے اب آپ دیکھیں نا گیس کا ایشو کیا, گیس ہمیں اس طرح دی جا رہی ہے جیسے بچوں کو دوائی کا جو ٹائم ہوتا ہے نا, یا مطلب ڈاکٹر جو ہمیں لکھ کے دیتا ہے دن میں 3 بار, ہمیں اس طرح گیس مل رہی, وہ بھی گیس نہیں مل رہی. آپ دیکھیں یہ سب چیزیں دبانے کے لیے ساری چیزیں ہو رہی ہے, لیکن اس بل کے اندر آپ دبانے کی جن کا میری چھوٹی سی ایک بہت بات میں ڈال دوں, آپ ایک بات بتائیں, ایک ایس ایچ او جب اپنے علاقے کی رپورٹ اگر وہ کمیٹی کو دے گا, اگر یو سی کمیٹیز کو جب وہ رپورٹ دے گا کہ جی میرے علاقے میں یہ واقعات یہ ہوئے ہیں, کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے کہ اس کے پاس یہ نالج, دیکھیں کس طرف ہم جا رہے ہیں. یہ ہم دیکھیں یہ سارے اختیارات نچلی سطح پہ چلے گئے, صرف درد یہ ہو رہا ہے کہ بھائی کیوں گئے, مطلب یہ کہ یہ چیزیں ہوں گی تو مطلب یہ آپ دیکھ لیں, وہ تو کہہ رہے ہیں ہم نے سارے اختیارات دے دیے ہیں, لیکن ہمیں نہ گیس دی جاتی ہے نہ اختیارات دی جاتی ہیں. میں تحریک انصاف کی حکومت ہے تو سیدھا سیدھا آپ پہ الزام ڈال دیا. میں اس میں آپ کو دیکھیں 2 چیز میں آپ کو اور ایڈ کرتا ہوں. مجھے یقین کرے گا اتنا افسوس ہوتا ہے, ابھی ہمارے حال ہی میں الیکشن ہوئے کینٹونمنٹ بورڈ کے, میں نے خود بھی کنٹیسٹ کیا, جماعت اسلامی جیتی. آپ یقین کریں کہ میرے ایریا کے اندر ایک علاقہ ہے نیلم کالونی کی, 13 گلیاں ہیں, 8 مہینے سے وہاں کی لائن لیک ہوئی ہے. سوئی گیس کو 50 بار ہم نے درخواستیں دی ہیں, اور آپ یقین کریں گے ہاں ان کی گاڑیاں آئیں, سوئی گیس کے ہم نے پانی نکلوا لیا, لیکن وہ لائن ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئی. ایون کہ ابھی بلاک 8 مطلب مین ہم جو پنجاب کالونی والا روڈ ہے نا ہمارا, وہاں پہ 3 بلڈنگز, ایک نیا پروجیکٹ بن رہا ہے, اس کی وجہ سے گیس کی لائن لیک ہو چکی ہے. ٹھیک ہے جی, اس کے یہ تو کہہ رہے ہیں نیا پروجیکٹ بن رہا ہے, ایس بی سی کے انڈر آتا ہے, جو آپ کی منسٹری کے انڈر آتا ہے. وہ تو سوئی گیس تو ہمارے انڈر ہے ہی نہیں نا. اچھا اس پروجیکٹ تو اس کے اوپر بنے ہیں نا, وہ تو دیکھیں وہ سی بی سی کہہ رہی ہے سر, ہمارا ایریا سی بی سی کا ہے. پھر اس میں کیا ہوا کہ وہ تینوں بلڈنگ جو ہے نا وہ اس کے آتاب میں آ گئی. اچھا پھر اس کے علاوہ سی بی سی کا کام دیکھیں, سامنے ہمارا مطلب کلفٹن کا فورم جس کا نام ہے شاپنگ مال, بہت بڑا شاپنگ مال ہے, وہاں پہ ایک پانی کی لائن ڈیمیج ہو گئی ہے. اس کے لیے سب کچھ ہو چکا ہے, لیکن وہ لائن ابھی تک ڈیمیج, وہ مطلب لائن نہیں بن پا رہی. مطلب مقصد کہنے کا, کونسلر صاحب سے جب بات کرو وہ فون نہیں اٹھاتے. یہ وہ کمپلینز ہیں جو علاقے کی جینئنس کمپلین ہے. ہم یہ چاہتے ہیں, ہم آپ کے توسط سے آپ کے پروگرام کے تھرو اپنا اس کو سوئی گیس کے ایم ڈی سے ریکویسٹ کریں گے, خدارا اس مسئلے کو دیکھیں. جو گیس تو آپ تو ویسے ہی نہیں دے رہے, لیکن جن کے گیسوں میں پانی آ رہا ہے اس سے تو ان کی تو جان چھوڑے. شکر منا ہے آپ کی لائنوں میں کچھ تو آ رہا ہے, پانی آ رہا ہے سر, گٹر کا پانی آ رہا ہے, تو لائنوں میں ہوا بھی نہیں آ رہی. لیکن یوسف صاحب یہ تو کھلی مطلب چارج شیٹ ڈال دی ہے کہ اس وقت سندھ میں جو ترقی نہیں ہو پا رہی اس کے پیچھے وفاق کا حال ہے. آپ لوگوں نے گیس کی لائنوں میں گیس کی جگہ پانی بھر دیا ہے. اب اس طرح کے معاملات ہوں گے تو پھر الیکشنز میں کیسے لوگوں کو ریلیف ملے گا؟ نہیں, میں ان سے بالکل ایگری نہیں کرتا اس بات سے. دیکھیں گیس جو ہے وہ ٹھیک ہے, وفاق کا ڈومین ضرور ہے, مگر مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے اندر اپنے لوگ بٹھا کے کراچی کے اندر آپ نے پورا بلڈنگز کا ایک جنگل بنا دیے, جہاں آپ کا اسٹرکچر آپ کو الاؤ کرتا تھا لیٹ سے 100 لوگوں کی رہائش کے لیے, آپ نے وہاں 1 لاکھ لوگ لا کے بٹھا دیے. تو کس وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں, یہ جو بات کر رہے ہیں نا, یہ گیس کا وہ ایشو نہیں ہے, یہ ایڈمنسٹریٹو ایشو ہے جو ان کے یہاں یہ نیلم کالونی کی بات کر رہے ہیں. تو اس لیے جو ہے اس کا وفاق سے نہیں, میں بھی گیس نہیں ہے سر, گیس کی شارٹیج ضرور ہے, پنجاب میں بھی گیس نہیں ہے, اے پی کے میں بھی گیس نہیں ہے, گیس کی سب سلنڈر بھرا رہے ہیں, اور اتنا اچھا کاروبار چل رہا ہے سلنڈر والوں کا کہ مطلب ایسا لگ رہا ہے کہ وفاق کی گورنمنٹ جو ہے نا وہ سے ملی ہوئی ہے. کوئی بات نہیں, جو بات یہ ہے کہ جو گیس کی شارٹیج, گیس نہیں بلدیاتی نظام ہے, ہم گیس پہ نکل جائیں گے. گیس میں نہیں, میں صرف آپ کے ویورز کو بھی کلیئر, چائے نہیں پیے بھائی جان اس وقت جو میں کوشش کرتا ہوں بریک میں آپ کے لیے چائے کا اس وقت جو ہے وہ پاکستان کے اندر 6,500-7 ہزار MMCFD جو ہے وہ گیس کی ریکوائرمنٹ ہے, اویلیبل 4,500 ہے. تو یہ اس وجہ سے شارٹیج ہے جو یہ سارا ذکر کر رہے ہیں. اچھا میں آ جاتا ہوں آپ کے بلدیاتی اس کے اوپر. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی MKM نے اس شہر کے اوپر سارا کام کیا اور کیا. میں ان کو یاد دلاؤں کہ MKM ان کی اتحادی بھی رہ چکی ہے, ان کے اچھے اور برے وقت دونوں کے ٹائم. اب یہ کہتے ہیں کہ جی وفاق ہمارے ساتھ. مجھے یہ بتائیں کہ گرین لائن بس جو ہے وہ وفاق نے ان کے لیے دیا. حیدرآباد سے سکھر جو موٹر وے بھی آپ کا رکا ہوا ہے, اس کا عمران خان صاحب نے آ کے ابھی اعلان کیا. یہ ریسنٹلی جو اس کا جو گرین بس کا انوگریشن تھا, انہوں نے کہا جی اس کو مکمل کریں. تیسرا انہوں نے بولا K4 جو ہے وہ 2023 تک کمپلیٹ کریں, کراچی کے اندر خصوصی طور پہ پانی کا جو مسئلہ ہے وہ ختم ہو. اب آپ چوتھی چیز دیکھیں جو کہ بہت ہی مطلب پورے پاکستان میں جس کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے, وہ ہے صحت کارڈ.
तो सेहत कार्ड पे ये कहाँ सिंध की आवाम के साथ खड़े हुए हैं, ये तो हमारे अगेंस्ट आके खड़े हो जाते हैं। ये नहीं देख रहे कि हम इमरान खान या पीटीआई के खिलाफ खड़े हैं, ये अपने लोगों का नुकसान कर रहे हैं। पिछले 25-30 साल से मैं यही आपसे कह रहा हूँ, इस वक्त अगर इनका हिसाब किताब किया जाए मुनीर भाई, तो पिछले 13-14 साल में 10,400 अरब रुपए सिंध गवर्नमेंट को मिले। वो आपको कहाँ लगते हुए नजर आ रहे हैं? मैं कराची से कश्मीर तक इनके साथ ही जाके विजिट करने के लिए तैयार हुई। मुझे बता दें कि क्या जब भी इनके किसी नुमाइंदे से बात करें, एक ही प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर वो हाईलाइट कर रहे होते हैं, NICVD, और कोई इनके पास है नहीं दिखाने के लिए। देखें, आपको सेहत कार्ड के अंदर दिन जहाँ 10 लाख रुपए तक किसी भी आम आदमी को जो है वो अलाउ करता है गवर्नमेंट, और उसको फैसिलिटेट कर रही है कि आप 10 लाख तक के अंदर जो है अपना जाके इलाज करवाएं, ये उसके लिए भी तैयार नहीं है। बेसिकली पीपल्स पार्टी का मसला ये है कि इन्होंने रूरल नहीं छोड़ना, MQM और दूसरी जमातों का मसला ये उन्होंने अर्बन नहीं छोड़ना। इस चक्कर में हुआ क्या, कराची के लोगों का नुकसान हो गया। मैं तो आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से सिर्फ और सिर्फ खान साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ जो है ना कराची के अंदर कोई एक ऐसी लीडरशिप लेके आए जो कराची के मामलात को संभाले। ये जो भी इन्होंने बिल ला के दिया है, इसके अंदर जो भी इन्होंने ऊंच नीच की है या अमेंडमेंट की है, मैं कह रहा हूँ अगर मेरी नीयत है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरी अगर नीयत है, मेरी विल है ना, मैं इन्हीं के इसी लोकल बॉडीज बिल के अंदर कराची के अवाम को इंशाल्लाह जो है ना वो लेके दूंगा। सारा जो ये स्ट्रक्चर खड़ा करना चाहते हैं, कराची के अवाम के जो ख्वाब हैं, जो आपने कहा बचपन से आप सुनते हुए आ रहे हैं, मैं भी सुनता हुआ आ रहा हूँ, हम वो देख नहीं सके, तो मैं खान साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मौका दिलवाएं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कहूंगा कि वो सपोर्ट करें, क्योंकि उन्होंने देख लिया खुद के SBCA ने क्या जंगल फैलाया। और आर्मी चीफ से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि 2013 के अंदर जो आपने इस कराची के अंदर अमन कायम किया है, खुदारा उसको चलाने के लिए अब आप कोई ऐसी लीडरशिप को सपोर्ट करें जो कराची के लोगों को, कराची के स्टेक होल्डरों के लिए जो है वो फ्रूटफुल साबित हो। मैं आप दोनों हजरात और तमाम तो लोग ताल्लुक तो पॉलिटिकल जमातों से रखते हैं, लेकिन माजरत के साथ मेरा इस पे एक इख्तलाफ है कि आप लोग की अपनी तकारीर में और ऐसे मामला में जब आपको लगता है कि शायद कहीं डेडलॉक आ रहा है, हम इदारों को बीच में ले आते हैं। जमात इस्लामी की तरफ से भी मैं बयान सुन रहा था कि उन्होंने इदारों की बात की। क्या पॉलिटिकल फोर्सेस को इस तरह से इदारों को बीच में लाना, इदारों से मदद तलब करना, ये क्या सही रवैया है? नहीं, ये जमहूरी रवैया है जिसको आप लोग खुद आज तक एंडोर्स करते नहीं, मैं इदारों को बीच में लाने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि उनका फोकस अगर हो तो वो इन तमाम हालात से गुजर चुके हैं। देखिए, लेकिन सर उनका फोकस बड़े सारे मामलात हैं, सरहद पे बड़े सारे मामलात हैं, ग्लोबल लेवल पे बहुत कुछ हो रहा है। पॉलिटिशियंस अगर अपने काम को नहीं करेंगे तो फिर कोई और आके करेगा, फिर जब कोई और आके करेगा तो फिर आप लोग के साथ मामला खराब हो जाएंगे। मैं ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूं। देखें, मैं ये कह रहा हूं कि ये इनकी बात से मैं एक तो एग्री करता हूं, ये जो कह रहे हैं कि कराची के अंदर इस वक्त जो है पीपल्स पार्टी, बिल्कुल इनकी तंजीम खड़ी हुई है। हमारे पास लेक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, खान साहब के लिए मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर अपनी तंजीम यहाँ पर मजबूत कर ले, हमें किसी MKM जमात इस्लामी या PP के साथ जो है अलायंस करने की जरूरत ही नहीं है किसी किस्म के एहतजाज। हमारे पास ये तो इसलिए मैं खान साहब से कह रहा हूँ। बाकी जिनको मैंने कॉल दी या चीफ जस्टिस साहब या आर्मी चीफ को, मैं ये कह रहा हूँ कि वो कराची के हालात से बखूबी वाकिफ हैं। देखें, मैं मेमन कम्युनिटी से ताल्लुक रखता हूँ। अकील करीम ढेडी साहब हो गए, आरिफ हबीब साहब हो गए, इस वक्त जुबैर मोतीवाला साहब, ये तमाम लोग जो है, ये तमाम लोग एक लीडरशिप को ढूंढ रहे हैं कि वो लीडरशिप लाके वो निकले, कराची के लिए काम करे, उल्टा लटक जाए मगर कराची के लिए काम करे, क्योंकि कराची के लोगों ने काफी सर्वाइव किया है। अगेन इकोनॉमिक कैपिटल है कराची, अगर इसको आपने ठीक कर दिया, यहाँ से ये ऑटोमेटिकली जो है ना पूरा सर्वाइव करेगा पाकिस्तान। और ये पूरा एक जो होता है ना, आपका जो खून आपके जिस्म के अंदर पूरी गर्दिश कर रहा होता है, तो यहाँ से जब एक अच्छी चीज निकलेगी वो पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह फैलेगी। ये एक मॉडल सिटी बनेगा कराची। अगर हमें मौका मिला, मुझे मौका दिया गया, मैं मॉडल सिटी बना सकता हूँ इसको। और फिर इसके बाद हम ये नहीं उसके अंदर जाना चाहते ब्लेम क्लेम में कि जी ये इन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया। मैं कह रहा हूँ आज अगर इन्हीं इख्तियारात के अंदर मुझे मौका मिले इंशाल्लाह मुनीर भाई, तो 4 साल के टेनर में मैं आपको कराची बना के दिखा। बिल्कुल, ये बात सही है कि अगर मौका दिया जाए तो बहुत नीयत होनी चाहिए, लेकिन नीयत और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये हमने देखा भी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जहां पे ये सवाल उठ के आया तक कि जब कराची में कचरे के ढेर लगे हुए थे, कराची में इस हद तक कचरा मौजूद था कि बच्चों की हलाकतें हो रही थी, तब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो आला क़यादत उसने फैसला किया कि वो कराची के बड़े सारे नालों की सफाई करेंगे। और उन्होंने उस वक्त किसी बात को कोई खातर में ना लाते हुए जो इकदाम उठाने थे वो उठाए। लेकिन पाकिस्तान की सियासत में एक चीज बहुत अहम है कि जब जब इस तरह के इकदाम उठाए जाते हैं, जब जब इस तरह की चीजें की जाती हैं, तो कहा यह जाता है कि एक दूसरे के इख्तियारात के ऊपर डाका डाला जा रहा है। अब जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वफाक की जानिब से ये इकदाम सिंध के लिए उठाए जाते हैं, तो सिंध में मौजूदा जो सेटअप है, जो पॉलिटिकल सेटअप है, वो उससे नाराजगी का इजहार करता है।
جبکہ کراچی کے عوام اور کراچی کے جو دیگر پولیٹیکل فورسز ہیں وہ کچھ اور اس کے بارے میں تاثرات رکھتے ہیں. اس کے اوپر ایک بات کریں گے, ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک جی. اختیارات کی بات ہو رہی ہے, اور اختیارات کی یہاں پہ ایک جنگ سی لڑی ہوئی ہے, اور یہاں پہ جو اختیارات کی جنگ ہے اس میں یہی کہا جاتا ہے کہ ایک دوسرے کے ڈومین میں انٹر ہو جاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. اشفاق صاحب مجھے یہ بتائیں کہ جب وفاق کی جانب سے کراچی میں سندھ میں کوئی پروجیکٹس کا اناؤنسمنٹ ہوتا ہے یا کوئی پروجیکٹس کے اوپر کام کیا جاتا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کیوں ناراض ہو جاتی ہے؟ ابھی ہم نے دیکھا گرین لائن منصوبے کے اوپر بھی پاکستان پیپلز پارٹی کسی بھی طور پہ تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہوئی نظر نہیں ہے, حالانکہ پروجیکٹ تو کراچی کی عوام کے لیے تھا, سندھ کی عوام کے لیے تھا. تو پھر اس بارے میں کس بات کی ناراضگی؟ منیر بھائی, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وفاقی گورنمنٹ نے پورے پاکستان میں کوئی میگا پروجیکٹ کوئی دیا ہے تو وہ تو بتا دیں. اور دوسری یہ گرین لائن والا جو پروجیکٹ تھا یہ مسلم لیگ نون کا تھا. آپ کو یاد ہوگا جب پیپلز پارٹی 2008 میں گورنمنٹ میں آئی تو یوسف رضا گیلانی صاحب نے ملتان ایئرپورٹ کا اپنا سنگ بنیاد رکھا تھا. اچھا, وہ کمپلیٹ ہوا نواز شریف صاحب کے دور میں. نواز شریف صاحب جب اس کا افتتاح کرنے آئے نا, انہوں نے گیلانی صاحب کو اپنے ساتھ بٹھایا اور انہوں نے اپنی اسپیچ میں یہ بات بولی, یہ آن دی ریکارڈ ہے کہ جی یہ گیلانی صاحب نے شروع کیا تھا, تو انہوں نے اپنے ساتھ بٹھا کے اس کا جو افتتاح کیا. مقصد کہنے کا یہ کہ اب یہ گرین لائن بس کا جو ہے آپ کا پوری تمام تر جو ہے چیزیں اپنا روڈ تمام تر مطلب پوری چیزیں سندھ گورنمنٹ نے دی, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے اس کی جگہ دی, پھر اس کے بعد اس کو جو ہے اپنا وفاق نے کیا. ایک ہوتی ہے مشترکہ انڈرسٹینڈنگ, کوئی کام دیکھیں. اچھا, جو بڑے پروجیکٹ ہوتے ہیں نا, بڑے میں وہی کہہ رہا ہوں, دیکھیں جو بڑے پروجیکٹ جو ہوتے ہیں نا, بڑے پروجیکٹ میں ہمیشہ وفاق کا ساتھ, وفاق کی سپورٹ سے بنتے ہیں, ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں نا, وفاق کی سپورٹ سے ہی پروجیکٹ بنا نا, لیکن یہ کہ یہ بنایا کس نے, کیا کس نے. آج تک ہماری جو ہے اپنا اورنج بس لائن کے جو ہمارے اپنا وزیر ہمارے جو آپ کا میں وہی بات کر رہا ہوں کہ بات پوری کرنے تھے نا, عبید شاہ صاحب اسی بات پہ ہی کہہ رہے تھے نا. انہوں نے باقاعدہ وہ اسد عمر صاحب کو بل بھی دکھائے کہ جی ہم نے آپ کو پیمنٹ کے چیک بھی دکھا دیے کہ ہم نے یہ پیمنٹ آپ کو کر دی ہے, آپ ہمارے کو اورنج لائن کی بسیں دیں, ہمارے حصے کے پیسے بھی آپ نے لے لیے, بسیں آج تک نہیں آئی. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ وفاقی گورنمنٹ نے کون سا میگا پروجیکٹ کیا. بھائی نے بات کی ہیلتھ کی, آپ یہ بتائیں, ہم کہتے ہیں NICT ہم نے کر لیا, یہ کس کی بات کرتے, تو بھائی ہم نے کام کیا نا ہیلتھ سیکٹر پہ. ہم پورے پاکستان سے لوگ آ رہے ہیں, یہاں تک کہ بچوں کے دلوں میں سراغ ہے نا, اس کے اوپر بھی تو ہم نے کام کیا. لوگ تو انڈیا جا کے علاج کرا رہے تھے, 50 لاکھ میں بھی کرا, آج پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں اور وہ آ کے سندھ میں علاج کرتے ہیں. سندھ میں اچھے ہاسپٹلز بن گئے. یہ کہتے ہیں سندھ کو ہم نے کچھ نہیں دیا. سندھ میں پلز بنے ہوئے, انڈر پاسز بنے ہوئے, کس نے بنائے؟ پیپلز پارٹی نے بنائے. ہم تو سندھ میں کام کر رہے ہیں تو ہمیں ووٹ مل رہے ہیں. ہم تو سندھ کے, ہم تو اب کراچی کے اندر ہی ملیر پورا ہم نے ون کیا ہوا ہے نا. ملیر میں جو ہے وہ ہماری MNAs MPs ہیں. مقصد کہنے کا کہ ہم تو اپنا کام کر رہے ہیں. اب بات یہ ہے کہ جو لوکل گورنمنٹ کا بل ہو, اس پہ بھی آپ کا جو اختلاف سندھ, ہم نے تو بات کرنے کی کوشش کی, ان سے رابطے بھی کیے, ملاقاتیں بھی ہوئی. اگر اس کے بعد بھی اگر وہ چیزوں کو نہیں سمجھ, انہوں نے اپنی ضد ایک مطلب اپنی انا بنائی ہوئی ہے, ایک غیر اپنا کہ سیاسی قوت کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے جو ہے اپنے معاملات دیکھنے, تو یہ دیکھیں, ہمیں سے کوئی غرض نہیں, باقی جائیں تو کورٹ چلے جائیں. اچھا, یہ بتائیں کہ یہ معاملات جو آپ کہہ رہے ہیں کیا یہ حل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اور کیا پاکستان پیپلز پارٹی اس پورے قانون کے اوپر کوئی لچک دکھانے کے لیے تیار ہے؟ کیونکہ شاید کہیں نہ کہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ ایٹ دی اینڈ کچھ نہ کچھ بارگین ہوگا, کچھ گیو اینڈ ٹیک ہوگا اور پھر یہ معاملات سیٹل ہو جائیں گے. کیا کچھ اس میں گنجائش نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں, گنجائش تو ہر چیز میں نظر آتی ہے, ٹیبل ٹاک تو ہر چیز کا آخری حل ہے نا. دیکھیں, بات یہ ہے کہ کراچی کے ایشوز جو ہے نا بہت زیادہ ہیں, ٹھیک ہے. ہم کراچی کو جو ہے نا پرانا کراچی کھو بیٹھے. جو کراچی تھا نا, کراچی وہ کراچی رہا نہیں نا, کیونکہ اس کے پیچھے یہ تمام MQM کا سب سے بڑا ہاتھ ہے. پھر ابھی سعید غنی صاحب نے فرمایا کہ یہ MQM اور الطاف حسین کے وقت کا کراچی نہیں. بالکل, لیکن کیا ابھی بھی ان کے رویے وہی ہیں, طرز سیاست وہی ہے. میں معذرت کے ساتھ ایک بات کرتا ہوں, مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے, میں ٹی وی پہ جب یہ دیکھتا ہوں نیشنل اسمبلی کے اندر یا اسمبلی کے اندر جو PTI کے MPs کا, جو MQM کے جو اپنا پریس کانفرنس میں جو عامر خان کے جو بات کرنے کا انداز, بتا جی جتنی ہم نے جیلیں کاٹی ہو, بھائی تو آپ نے جیلیں کاٹی, جو کراچی میں جو خون خوار ہوئے اس چکر آپ نے جیلیں کاٹی نا, آپ نے کوئی سیاسی اس پہ جیلیں نہیں کاٹی. پھر اگر اب مصطفیٰ کمال صاحب کہتے ہیں کہ جی بی بی صاحبہ جو ہے وہ آئی تھی 90 پہ, بالکل آئی تھی. 88 میں MQM اس وقت ابھر کر آئی تھی, وہ ایک سیاسی پارٹی تھی. 90 وہ جب جیتی تو پراپر الیکشن جیت کے آئی, تو مطلب اس میں کوئی مطلب انہوں نے کوئی ٹھپے نہیں مارے تھے. پھر اس کے بعد 90 کی الیکشن بھی اسی طرح ہوئے. 90 کے بعد ان کا جو ہے سارا چکر چینج ہوا, جو جی آپ چلے جائیں, آپ کا ووٹ کاسٹ ہو گیا ہے, او جی آپ کہاں جا رہے ہیں, آپ کا ووٹ کاسٹ ہو گیا ہے, جو ڈبے بھرے جاتے تھے, یہ 90s کے بعد شروع ہوا ہے.
अभी भी हमारी बातचीत उनकी पॉलिटिकल विंग से होती, बैठक होती है। लेकिन बात यह है जब कोई चीज के लिए, लेकिन रवैया, अच्छा पीटीआई का रवैया क्या है? बदतमीजी। अब अलीम आदिल शेख जो इनके ऑपोजिशन लीडर हैं, आप उनका रवैया देखो, और कौन सी सियासी पार्टी उसमें घूम के नहीं है। बाकी मतलब वो कहते हैं ना कि पहाड़ के इस तरफ खड़ा हो बंदा, पहाड़ के उस तरफ खड़ा हो बंदे का हिसाब है। तमाम सियासी पार्टियों में घूमे फिरे हुए आदमी है वो, और उनको ना बात करने की तमीज है और बदतमीजी से बात करते हैं। भाई हम एक सियासी पार्टी के अलावा एक पाकिस्तानी है, एक आम शहरी। लेकिन उसके ऊपर जो सीएम सिंध साहब का जो रवैया है, उन्होंने भी तो कहा कि उन्होंने तो इनको कहा जाहिल कर बैठे हैं इस तरह के अल्फाज। लेकिन आप जब आप गाली दे रहे हो किसी को, कोई बात हुई यार, आप गाली दे रहे हो, आप कैसे गाली दे रहे हो भाई? क्या आप देखें, हम इंसान भी तो है ना यार, मतलब ये कौन सी, देखिए अब्दुल्ला शाह इनके वालिद साहब भी सीएम रहे ना माशाल्लाह, उनका भी तो काम था ना कराची के अंदर। और कराची में उस वक्त उन्होंने, वो हमारे वजीर आला थे उस वक्त, तो कराची में हमारे इनके अपने वजीर आला सिंध के जो है अपना अब्दुल्ला शाह के, मतलब मुराद अली शाह के चाचाओं को शहीद कर दिया गया। फिर तो बात ये है कि मैं आपको वही कह रहा हूं ना, रवैया। फिर आप हमारे पे तनकीद वो लोग कर रहे हैं जिनका ताल्लुक ही दहशत गर्दियों में रहा, जिनका ताल्लुक ही तमाम उन 2 नंबर कामों में रहा। और आज वो अब देखो ना, लेकिन आप अगर बार बार ये कहेंगे दहशतगर्दी में रहा, ये रहा, तो फिर इस तरह से अंदाज में टेबल टॉक तो नहीं हो सकती। भाई बदले ना, अपने आप को बदले ना, क्यों नहीं बदल रहे हैं? अब रह क्या गया? देखिए 7वें नंबर 6ठे नंबर पे तो आ गए ना। अब रह क्या गया? ठीक, आप सीबीसी के इलेक्शन देखें, केबीसी के इलेक्शन देखें, मलीर के इलेक्शन देखें, कराची कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन तो अभी हाल ही में हुए ना। अब उसको देखिए कहां खड़े हुए, मेरे एरिया के अंदर 4थे नंबर पर है। ठीक है, मतलब क्या हुआ? अभी भी अगर अपने रवैया, अभी ये क्या चाह रहे हैं इस कराची से, क्या चाह क्या रहे हैं? लासानी बुनियादों पर झगड़ा कराना चाह रहे हैं। महदूद है, और मैं इसलिए इस पे कराची क्योंकि इस वक्त एमकेएम पाकिस्तान की कोई आम नुमाइंदगी मौजूद नहीं है, तो इसके ऊपर अगर बात करना उस अंदाज में ठीक नहीं होगा। लेकिन यूसुफ साहब जिस अंदाज में ये अशफाक साहब कह रहे हैं कि आपकी जो पार्टी में एक रिवाज है, एक मिजाज है, तल्ख जुमलों का अंदाज है, इस वक्त पाकिस्तान की सियासत इस वक्त इस तरह की सूरत हाल के मुताबिक हो सकती है। एट दी एंड अवाम को क्या मिलेगा, अवाम को क्या मिल सकता है, ये वफाक के हाथ में है। वफाक आज भी चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। और कराची के लिए बिलखुसूस अगर वफाक ने जो पैकेजेस का माजी में अनाउंसमेंट किया, पीपल्स पार्टी की तरफ से लोग बहुत ज्यादा मायूस हुए, ये मैं खुद कह सकता हूं। लेकिन अगर आपकी तरफ से भी ये रवैया रहा तो फिर लोग कहां जाएंगे? फिर तो इवेंचुअली कहीं ना कहीं जो बेहतर लगेगा लोग उसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। देखें मुनीर भाई, जो मैंने पहले ही आपसे कहा कि जिस बंदे की नीयत होगी ना, वो इन चीज़ों में कभी भी नहीं पड़ेगा। ये जो कह रहे हैं कि जी वो तल्ख ले जाए या गालम गलोच, अगर इस तरह की कोई बात है, इवन के इनकी लीडरशिप के ऊपर भी एक बार बात हुई थी हमारे एक मिनिस्टर की तरफ से, मैंने वो प्रोग्राम में भी इनके ये साथ ही थे मेरे, मैंने कंडेम भी किया था। ये नहीं होना चाहिए किसी के लिए भी हो, चाहे वो हमारे एंड से हो या किसी और के एंड से। ये कह रहे हैं कि जी पीपल्स पार्टी को सिंध के अंदर जो है वो वोट मिलते हैं। देखिए पीपल्स पार्टी को सिंध के अंदर कच्चे के डाकू पक्के के डाकू से मिलके वोट दिलवाते हैं। इधर कराची के अंदर एमकेएम जो है ना वो ठप्पों के ऊपर चलती रही, उन्होंने यहाँ तबाह कर दिया। मैं कह रहा हूँ आप आगे बढ़े, छोड़ दें, मैं इस चीजों में नहीं जाना चाह रहा। सर तो ये हकीकत बात है ना, मुझे एक मिनट, देखिए कच्चे के डाकुओं को कौन सपोर्ट कर रहा था, आपके सामने खुल के आ गया सारा। अगर उनसे कच्चे के डाकू नहीं संभल रहे तो ये कराची को कैसे संभालेंगे? अच्छा एक चीज इन्होंने और कही कि जी वो मेगा जो प्रोजेक्ट्स हैं, ये सेहत कार्ड जो है ये मेगा प्रोजेक्ट में आता है। प्रोग्राम के तहत वो जो एहसास प्रोग्राम शुरू किया है वो डैम्स, इसमें मैं मेगा प्रोजेक्ट की बात हो रही है तो सेहत कार्ड हो गया। फिर इसके बाद जो है ना वो डैम्स हमारे आप देख लें जो अभी इस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब ने इनॉग्रेशन किए। इसके अलावा बहुत सारे काम देखें। मैं ये कह रहा हूँ कि ये कह रहे हैं कि ग्रीन लाइन बस जो है वो नून लीग का, मैं तो नहीं कह रहा हूं इनसे कि जी वो नून लीग का नहीं था। मैं ये कह रहा हूं कि लेट्स मूव फॉरवर्ड, वो किसी का भी प्रोजेक्ट था। हम पाकिस्तान में अगर पीपल्स पार्टी कुछ बनाता हुआ मैं तो पहले ही कह रहा हूं पाकिस्तान पहले है ना। हम मैं तहरीके इंसाफ से, असद उमर साहब ने ये बात कही है कि नून लीग के दौर में ये प्रोजेक्ट, मैं तहरीके इंसाफ नहीं, उनका तरीका सही नहीं था। मैं तहरीके इंसाफ सर आप किया जाए तो ये अंदाज भी आप अगर पीपल्स पार्टी से या मैं तहरीके इंसाफ से, पाकिस्तान पहले हमारे मौजूद नहीं है। अच्छा पाकिस्तान में नहीं भाई, एक सबसे बड़ा जो मेगा जो प्रोजेक्ट है वो पाकिस्तान की जो इस वक्त की गवर्नमेंट है तहरीके इंसाफ की, उन्होंने क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान जिसको इंडोर्स किया वर्ल्ड बैंक ने भी और यूनिसेफ ने भी। ये एग्जैक्टली वही मॉडल है जिस मॉडल में 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में लोकल बॉडीज का जो सेक्शन था वो था, यानी कि सैनिटेशन, वेस्ट कलेक्शन, आपका जो हाइजीन है, सॉलिड वेस्ट है और प्लांटेशन
प्लांटेशन इसलिए खुसूसी तौर पे कि इस वक्त जो स्मोक और फॉग की जो सूरत हाल है जो इस पूरे अनफॉर्चुनेटली खित्ते के अंदर है, तो उसको जो है वो कवर करने के पंजाब में लिए ये सारे मेगा प्रोजेक्ट्स में ही है। लेकिन सर एयर क्वालिटी इंडेक्स कराची का भी किसी तौर पे अच्छा नहीं है। पंजाब में कराची का भी एयर क्वालिटी इंडेक्स सर कराची का नहीं सर बहुत बेहतर हो गया, अब बहुत बेहतर हुआ है। देखिए अब बहुत बेहतर हो गया भाईजान। देखिए ये चीजें अच्छा क्लोजिंग करता हूँ इस वक्त। क्लोजिंग ये है कि कराची के अंदर जो है इस वक्त 7 डिस्ट्रिक्ट हैं और 32 टाउन है। इन्होंने क्या किया, 32 टाउन, आप एग्जैक्ट करेक्ट कर लें उसको। मलिर के अंदर जो है वो इस वक्त इन्होंने 6 टाउन डाले हुए हैं। मलिर के अंदर 6 टाउन इसलिए डाले हैं कि वहाँ इनकी पॉपुलैरिटी ज्यादा है, इन्होंने 6 टाउन। हालांकि रकबे के लिहाज से कराची का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल है जहाँ पर 5 टाउन है, तो इन्होंने जो है वो इसको जो डिवाइड किया 26 टाउन के ऊपर 5 से 7 लाख की आबादी के ऊपर 32 टाउन है सर, गिनना देता हूं। 26 सर प्रोग्राम के बाद 5 से 7 लाख 5 से 7 लाख अपना उस पे जो है अपना क्या कहते हैं आपका आबादी पे रखा गया है। मैं आपको और देखिए ये अच्छा ये रखने का मकसद यही है ना कि लोगों के मसाइल ज्यादा हल हो। भाई देखिए जितने मसाइल मलिर का अपना कोरंगी, साउथ, कल्यारी, केमारी, सब जगह हमने तो सारा स्ट्रक्चर आया है, सारा स्ट्रक्चर रिविजिट करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया अशफाक भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यकीनी तौर पे इस वक्त जो दोनों पार्टी के जो रिप्रेजेंटेशन है ना वो अक्कासी कर देते हैं कि इस वक्त सिंध असेंबली का माहौल कैसा है। दोनों पार्टी जहां एक साथ में मिल बैठ के आगे बढ़ने की बात करी तो वहीं पे एक दूसरे की खामे भी भरपूर अंदाज में गिनाते हुए दिखाई दे रही। यही रवैया ना सिर्फ टॉक शोज में नजर आता है बल्कि सिंध असेंबली और असेंबली के बाहर भी नजर आता है। अवाम का क्या होगा ये तो खुदा ही जानता है। और इस वक्त जो इस निजाम की बात हो रही है ये अभी भी बहुत से मराइल से गुजरेगा, तब शायद जाके इसमें फाइनल शक्ल हमें नसीब हो सकेगी। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने होस्ट को इजाजत दीजिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।